بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں اکبر ہے اور ایک اصغر ہے۔ شرک اصغر ریا اور دکھاوے کو کہتے ہیں۔ شرک اکبر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے ایسے ہی محبت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ مشرکین جب دوزخ میں جائیں گے تو اس قسم کی شرک کا اعتراف کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک و رب ہونے کا اقرار کرتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کے معبود نہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں۔ یہ برابری جو تھی وہ صرف محبت و تعظیم اور عبادت میں تھی، جیسے کہ دنیا بھر کے اکثر مشرکین کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے معبودان کو محبت و تعظیم میں بے حد مبالغہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ محبت و تعظیم اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم سے بھی بڑھ جاتی ہے اور ایسے غالی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی معبودان باطلہ کے ذکر پر ہوتی ہے۔ اگر ان کے معبودوں کی بے حرمتی کی جائے تو وہ بھوکے شیر کی طرح غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جائے اور حرمتوں کو پامال کیا جائے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں حرمتوں کے پامال کرنے والے انسانوں سے کچھ ملانے کی امید ہو تو وہ کسی قسم کی خفگی کی بجائے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے نہ تو اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے دعوے کی تردید کرتا ہے اور ان کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ بیماریوں میں ان سے شفا کے اور مصائب و آلام میں دستگیری کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی یہی قرار پاتے ہیں اور وہ ان سے رزق اور اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ توحید پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ حقیقی موحد صرف وہ ہے جس کی محبت اور خوف، دعا اور التجا، عبادت اور نابت، توکل اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ قرآن کریم میں عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی ورق توحید الہی کے دلائل اور شرک کی تردید سے خالی نہیں ہے۔ شرک وہ عظیم گناہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے بھی سرزد ہو جاتا تو اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے شرک کرنے کا محلات میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے تمام انبیاء بلکہ سید الانبیاء کی طرح بھی بذریعہ وحی یہ پیغام بھیجا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی تھی، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا پاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب ہے بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ صغیرہ اور کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ شراب نوشی ہو، زناکاری ہو کیوں نہ ہو، ان کی مغفرت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کی طویل فہرست بھی شرک ہو تو وہ معاف ہو سکتی ہے۔ شرک وہ واحد گناہ ہے جس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء
کی دعوت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ زور توحید کی اثبات اور شرک کی تردید میں ہی ملتا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں جنہوں نے سرے سے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا ہو۔ البتہ ایسے لوگ کل بھی بے شمار تھے، آج بھی ان کی کوئی کمی نہیں ہے جن کا تصور الہ درست نہ ہو، جو شرک کے مرتکب ہوئے ہوں۔ مشرکین مکہ ہی کو دیکھ لیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے تو انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ بھی تھا کہ ہم اصل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اور بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اپنی حماقت کی بنا پر اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ان کی بارگاہ تک اپنے درخواست پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نہ صرف شرک سے بلکہ مشرکین سے بھی جدا رہنے کا حکم دیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیت اسلام کی نیت سے حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیت کی سعادت حاصل کر لوں۔ چونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں اس لیے مجھے مسلمان ہونے کے اعمال شرائط بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مسلمانوں کی خیر خواہی کرو، مشرکوں سے جدا رہو گے۔ شرک کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ ملائکہ، انبیاء، اولیاء یا کسی اور سے مافوق الاسباب اولاد، رزق، صحت میں زندگی، عزت، عہدہ کا سوال کیا جائے۔ شاید بعض قارئین قاریات کے لیے مافوق الاسباب کا لفظ نامانوس ہو، اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ بیماری میں وہ دوا لینا، بانجھ پن کا علاج کرانا، مجبوری میں قرض کا حصول، عہدہ اور منصب کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا، یہ ساری صورتیں مافوق الاسباب آتی ہیں جنہیں انسان اس عالم میں اسباب میں اختیار کرنے پر مجبور ہے، جبکہ ظاہری اسباب کے بغیر کسی سے وہ یہ سب کچھ مانگنا مافوق الاسباب کے زمرے میں آتا ہے اور شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اس کے نام کی نظر ماننا، قسم اٹھانا، اس کے سامنے عبادت کے اعمال میں سے کسی عمل کا بجا لانا، مثلا رکوع سجدہ کرنا، اس پر توکل اور اعتماد رکھنا، اسے ویسے خوف کھانا اور ویسے ہی تعظیم کرنا جیسے خوف اور تعظیم کا اللہ تعالیٰ کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ ساری صورتیں شرک میں داخل ہیں۔ کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ مسلمان جیسے دنیا میں توحید کا علم بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بھی شرک کی نجاست سے آلودہ ہو چکا ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کریں مگر کبھی مزاروں اور آستانوں پر جھکنے، سجدہ نظریں اور مرادیں مانگنے والوں کو دیکھیے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات کا تو شمار ہی نہیں جو شرک اصغر یعنی ریا اور دکھاوے میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اصغر، شرک اکبر سے